حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ۔ پہلی رات حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنے سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جو طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹی بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں۔ آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ ذوق در ذوق اس سورج کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج ہونے کے بعد فوراً اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے من کی بات ان کے ساتھ بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میرے چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ عبرستان میں دوران جہالت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانات بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا، ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں، اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں۔ اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایک ایسی محفل منعقد ہوئی جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں مخاطب کیا، اے قریش کی عورتوں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب اور دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام کو ہنستی تھی اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھی، بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھی۔ بہرحال محفل شور و گل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئی، اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا، دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب دیا، کہا کہ میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد یعنی دادا کریں گے اور وہ قریش کی خاتون سے شادی کریں گے
جو اپنے قوم کے عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیل امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے۔ واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، اور ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں۔ لیکن میری تمنا کو مالی مشکلات عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کارواں ان قریب تشکیل پا کر ملک شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرضے کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں، اور اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے وہ آپ کو کافی مال دیں گے۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کی تجارتی کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کے بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھی۔ حضرت خدیجہ کی غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہے وہ آپ کو اس سے 2 گنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشنگوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ پیش آیا جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا اور ایک شخص نے کچھ بات چیت بڑھ گئی، اس سے کہا، لات عزا کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا، میسرہ نے دیکھا جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عورتوں سے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ روکا تو میسر حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعہ سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئی، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے
تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا، محمد کدھر ہے؟ میسرہ نے کہا، وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کے خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع 2 گنی سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی 2 گنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت و مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طہارت و نزاہت اور اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو زمانے جاہلیت میں ہی عیسائیت و نصرانیت قبول کر چکے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، انجیل زبان بھی جانتے تھے، ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واضح نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کے لیے ناصح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھی۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمالات کا ذکر سنا تو ورقہ بن نوفل کی بتائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ نے پائی۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کی تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ بعض روایت میں کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کا کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے خدیجہ کا ظن غالب ہوا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خالد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق مبرود دیگر قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال کر چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے کرنے کے بعد نبی آخر الزماں حضرت خدیجہ کی نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کی خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جملہ کہا، یہ محمد بن عبداللہ علی نسب اور معزز جواں مرد ہے، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا ہی مہر رکھا، سوائے ام المؤمنین ام حبیبہ کی۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائے۔ شادی کے پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئی بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہی۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک
کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔